طیبہ کا اردو ترجمہ جس میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ اور سوال سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تھوڑے سے بھائی سمجھ گئے، سارے نہیں سمجھ سکے۔ بھائی کہتے ہیں کہ کلمہ کا ترجمہ کریں۔ ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جناب محمد اللہ کے رسول، وہ کہتے ہیں تھے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے موجود ہے۔ اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ تو کرو۔ کہتے ترجمہ کیا ہے کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں کہ تھے؟ ہیں۔ آپ کی رسالت قیامت تک باقی ہے، خود آپ چلے گئے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے پاس پردادا جی کی تصویر ہے، میں نے پکڑی ہوئی ہے۔ کیا میں کہوں گا یہ میرے پردادا تھے یا میرے پردادا ہیں؟ ہیں۔ پردادے والا رشتہ قائم ہے، خود جا چکے ہیں۔ باپ والا رشتہ قائم ہے، باپ قبر میں جا چکا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ تھا اب کوئی نیا باپ آ گیا ہے۔ باپ اب بھی وہی ہے لیکن خود موجود نہیں ہے، قبر میں جا چکا ہے۔ ماں اب بھی وہی ہے لیکن قبر میں جا چکی ہے۔ تو نبوت اور رسالت والا رشتہ قائم ہے۔ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ لیکن ذاتی طور پہ آپ جا چکے ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے، اس کے مقابلے میں یہ عقلی دلیلیں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ کا فرمان واضح ہے۔ 23واں سپارہ، انک میت وانہم میتون۔ میت کا لفظ آپ کے اوپر میں نے نہیں بولا، کس نے بولا ہے؟ اللہ نے بولا ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ موت کا لفظ یہاں پہ آپ پہ میں نے نہیں بولا، آسمان والے نے بولا ہے۔ 7ویں سپارے میں سورہ انبیاء میں افإن مت فهم الخالدون، یہاں پہ موت کا لفظ آپ پہ میں نے نہیں بولا، آسمان والے نے بولا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا لفظ کون بول رہا ہے؟ جناب صدیق بول رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے آپ جا چکے ہیں، دین کا مشن مکمل کیا۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ اگر ابھی تک ہیں تو عمر بڑھ کیوں نہیں رہی؟ 63 پہ آ کے رک کیوں گئی ہے؟ اگر آپ زندہ تھے تو صحابہ کرام نے کیسے آپ کو قبر میں ڈال دیا؟ کیسے آپ کے اوپر مٹی ڈال دی؟ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، البتہ برزخ کی زندگی آپ کو حاصل ہے، اور برزخ جو ہے وہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ کئی علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قبروں میں دنیا والی زندگی حاصل ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ زندگی ہے برزخ والی، آخرت کا پہلا مرحلہ، اور وہ زندگی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت اعلیٰ ہے، بہت شاندار ہے، بہت مقدس ہے، بہت محترم ہے، لیکن وہ زندگی شہداء کو بھی حاصل ہے۔ وہ زندگی فرعون جیسے کافروں کو بھی حاصل ہے۔ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ محسوس کرتا ہے؟ جی محسوس نہیں کرتا تو عذاب دینے کا فائدہ؟ محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ کی زندگی میں وہ زندہ ہے، وہاں کی زندگی اسے حاصل ہے، عذاب بھگت رہا ہے، تکلیفیں بھگت رہا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اعلیٰ ہے، فرعون کی زندگی عذاب والی ہے، بدترین ہے۔ تو بہرحال آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ جب دنیا میں تھے تب آپ حاضر ناظر نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے۔